مڈل ایسٹ سے لے کر جو ہے وہ ایشیا تک کوئی بھی خطہ ان دھماکہ خیز تبدیلیوں سے جو ہے وہ خالی ہمیں نظر نہیں آتا. کامریڈ، آج اگر ہم اوورآل عالمی صورتحال کا ایک سرسری جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 1848 کے اندر کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز نے کمیونسٹ مینیفیسٹو کے اندر کمیونسٹ مینیفیسٹو کا آغاز جس ایک جملے سے کیا تھا کہ یورپ کے اوپر ایک بھوت جو ہے وہ منڈلا رہا ہے، کمیونزم کا بھوت. اگر ہم اس میں تھوڑا سا رد و بدل کریں تو یہ بات آج بالکل درست ہمارے سامنے ہوگی کہ آج پوری دنیا کے اوپر ایک بھوت منڈلا رہا ہے اور وہ انقلابات کا جو ہے وہ بھوت نظر آ رہا ہے. اور عالمی انقلاب کی بات جو ہم کچھ عرصہ پہلے تک کرتے تھے، جو کہ ہمیں نظر آتا تھا کہ ایک ایبسٹریکٹ، ایک مجرد ایک کانسیپٹ ہے، اور اس کو پروف کرنے کے لیے ہمیں دنیا بھر کے دور پار کے علاقوں سے مثالیں دینی پڑتی تھیں کہ فلانے علاقے کے اندر بھی تحریک نے جنم لیا ہے، فلانے علاقے کے اندر بھی تحریک نے جنم لیا ہے، فلانے علاقے کے اندر بھی تحریک نے جنم لیا ہے. لیکن اگر ہم پچھلے 12 مہینے کے جو واقعات ہیں، صرف 12 مہینے کے واقعات کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمیں آل اوور دا ورلڈ یہ نظر آتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر نہیں رہ رہے جو آج سے ٹھیک 1 سال پہلے، 2 سال پہلے یا 5 سال پہلے کی دنیا تھی. ہم ہانگ کانگ سے لے کر فرانس تک، لبنان سے لے کر چلی تک، ایکواڈور تک اور مڈل ایسٹ تک دیکھیں تو دنیا کو جھنجھوڑ دینے والے جو واقعات ہیں وہ ہمارے سامنے. ٹھیک جو ہے وہ 12 مہینے پہلے فرانس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک موومنٹ نظر آتی ہے، ایک یلو واسٹ کے نام سے ایک موومنٹ. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں اگر تو فرانس کے اندر جو میکرون کی گورنمنٹ تھی اس کو ایک پولیٹیکل سینٹر کے طور پر دیکھا جا رہا تھا کہ وہ ساری چیزیں بڑے بیلنس طریقے سے جو ہے وہ چلا رہی ہے. لیکن پھر یکدم جو ہے وہ آؤٹ آف دا نتھنگ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک موومنٹ جنم لیتی ہے یلو واسٹ کے نام سے، اور وہ پورے کے پورے فرانس کی ریاست کو جو ہے وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے. لیکن پہل اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو میکرون ہے وہ اس موومنٹ کی جو ڈیمانڈز ہیں، اس کی جو مطالبات ہیں، ان کے آگے جھکنے سے انکار کر دیتا ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ موومنٹ ایک بڑی موومنٹ کی شکل کے اندر اپنا اظہار کرتی ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ پہلے تو اس موومنٹ کے مطالبات کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کی طرف جاتا ہے، پھر ایون جو ہے وہ کچھ کنسیشنز جو ہے وہ دینے کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو کہ آج دوبارہ فرانس کے، اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے کہ آج دوبارہ فرانس کے اندر ایک جنرل سٹرائک جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے، اور جو کہ آگے بڑھنے کی طرف جا رہی ہے. جو فرانس کی ورکنگ کلاس ہے وہ ریڈیکلائز اور موبلائز ہونے کی طرف جا رہی ہے. اسی طرح اگر ہم ہانگ کانگ کے حوالے سے دیکھیں تو ہانگ کانگ کے اندر بھی بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا کہ بیجنگ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ کنٹرول ہانگ کانگ کے اوپر موجود ہے. لیکن جو ہی وہاں پہ ایکسٹریڈیشن بل جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پہ اتنی بڑی میس موبلائزیشن جو ہے وہ جنم لے لیتی ہے کہ اگر آج ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی کو بھی محنت کش طبقے کی طاقت کے حوالے سے کوئی شک و شبہ ہے تو وہ ہانگ کانگ کے اندر دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح سے 74 لاکھ کی آبادی ہے، 74 لاکھ کی آبادی ہے، اس میں سے جو ہے وہ 30 لاکھ سے زائد ورکرز جو ہے وہ روڈوں کے اوپر جو ہے وہ منظم ہو گئے. اس کے اندر یوتھ، ورکر اور سوسائٹی کی دیگر لیئر جو ہے وہ ہمیں منظم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے بیجنگ کے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے ہانگ کانگ کی اس موومنٹ کے بعد، چونکہ بیجنگ کا ڈائریکٹلی تسلط جو ہے وہ ہانگ کانگ کے اندر موجود ہے. اور وہ موومنٹ اگر وہاں پہ پھیلنے کی طرف جا رہی ہے تو وہ لازمی طور پر جو ہے وہ چائنا کے اندر اس کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہونے کی طرف جائیں گے. اور وہ موومنٹ آگے بڑھتی ہے، وہ ایکسٹریڈیشن لا جو ہے وہ اس بیجنگ کو جو ہے وہ واپس لینا پڑتا ہے، ہمیں وہ نظر آتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو لبنان کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک بہت بڑی میس موبلائزیشن جو ہے وہ نظر آئی ہے. سوڈان کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی میس موبلائزیشن نظر آئی ہے. چلی کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی میس موبلائزیشن، ایکواڈور کے اندر، اور اسی طرح بیشتر ممالک ہیں کہ اگر گنے تو ایک بڑی طویل لسٹ بنتی ہے کہ ان تمام ممالک کے اندر جو ہے وہ یکدم ود ان دا اسپین آف 3 اور 4 months ہمیں بہت بڑی بڑی جو ہے وہ موومنٹس نظر آئیں گے. لیکن یہاں پہ بنیادی چیز کیا ہے؟ گورنمنٹ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ ایک طرف جو ہے وہ تجربیت پسند اور جو ہے وہ سطحی تجزیہ نگار ہمیں بورجوا تجزیہ نگار نظر آتے ہیں، جن کے سامنے جو ہے وہ جو مستقبل کا تناظر تھا وہ بالکل معمول کے مطابق تھا کہ کچھ بھی جو ہے وہ ایسا ہونے کی طرف نہیں جا رہا. لیکن ان تمام تر موومنٹس نے، ان تمام تر تحریکوں نے ان کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا، ان کو حیران کر کے رکھ دیا. لیکن مارکسسٹوں کے لیے یہ فینومینا بالکل بھی نیا نہیں تھا، چونکہ ہم بنیادی طور پر پچھلے لمبے عرصے سے جو ڈسکشن کر رہے ہیں معیشت کی، سیاست کی اور ریاستوں کی ٹوٹ پھوٹ کی، ہم ہر دفعہ یہ اپنی ہر ایک رائٹنگ کے اندر یہ پرسپیکٹو بلڈ کرتے آئیں کہ آنے والا عرصہ جو ہے وہ انقلابات کا، رد انقلابات کا، تحریکوں کا جو ہے وہ عرصہ ہے، اور اس سارے عرصے کے اندر ہمیں دنیا بھر کے مختلف خطوں کے اندر بڑی بڑی تحریکیں اور انقلابات جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے. اس لیے یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کامریڈ ٹروٹسکی نے جو ہے وہ ایک دفعہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ ریولوشن کا ایک مالیکیولر جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے. اور یہ مالیکیولر پروسیس کیا ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک ایک معمول کے اندر ورکنگ کلاس رہتی ہے، اس کے اندر فرسٹریشن، اس کے اندر جو ہے وہ جبر کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، غربت کے خلاف اور دیگر آسٹریٹیز کے ختم ہونے کے خلاف اور دیگر ریاستی جبر کے خلاف ایک غم و غصہ جمع ہو رہا ہوتا ہے، جو کسی ایک مخصوص نقطے کے اوپر پہنچتے ہوئے جو ہے وہ ایک دھماکہ خیز تبدیلی کی شکل کے اندر جو ہے وہ اپنا اظہار کرتا ہے. اور کامنٹ کہتا ہے کہ یہ اس مالیکیولر پروسیس کو سمجھنے کے لیے جس فلسفے، جس نقطہ نظر کی ضرورت ہے وہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کی فلسفی ہے. اور چونکہ بورجوا انٹلیکچوئلز کے پاس یہ جدلیاتی نقطہ نظر یا جدلیاتی فلسفہ نہیں ہوتا جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جلد یا بدیر چیزیں اپنے الٹ کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گی، تب تک وہ اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے. اور ان کے لیے یہاں پہ ان واقعات کے رونما ہونے کے بعد حیران ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس تبدیل شدہ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ناگزیر طور پر جدلیاتی مادیت کے اس فلسفے کو اپروچ کرنا پڑے گا، تاکہ ہم سطح کے نیچے پنپنے والے جو ایلیمنٹس ہیں، جو مختلف فیکٹرز ہیں، جن کے مجتمع ہونے کے نتیجے میں الٹیمیٹلی جو ہے وہ سطح کے اوپر ہمیں تحریکوں اور انقلابات جو ہے وہ منظر عام پر نظر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو سمجھنے کے اندر صرف ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کی جو فلسفی ہے وہ ہماری جو ہے وہ مدد کر سکتی ہے. اور اس حوالے سے ہم اگر دیکھیں کامریڈ تو موجودہ جو سب کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، ہم اکثر اپنی ڈسکشنز اور ڈیبیٹس کا آغاز جو ہے خاص کر کے 2008 کے اکنامک کریش کے ساتھ جوڑ کر کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 2008 کا جو سال تھا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پورے ورلڈ سینیریو کے اندر، پوری عالمی معیشت کے اندر، عالمی سیاست کے اندر اور جو عالمی ثقافت ہے اس کے حوالے سے، کہ اس نے ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا جس کے بعد دنیا بالکل ایک جو سڈن اور شارپ چینجز کے اندر جو وہ چلی گئی. ہمیں نظر آتا ہے کہ 2008 کے اندر ایک کرائسس جس کا آغاز جو ہے وہ امریکہ سے ہوا تھا، مطلب امریکہ کے اندر ایک بینک سے جو وہ لیمن برادر سے ہوا تھا. لیکن ہم نے اس ٹائم یہ وضاحت کی تھی کہ چونکہ اس ٹائم ورلڈ اکانومی، عالمی معیشت جو ہے وہ ایک چین کی طرح آپس میں لنکڈ ہے، اور اس میں کسی بھی ایک ملک کے اندر سے جنم لینے والا جو کرائسس ہے، جو بحران ہے، وہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ باقی تمام تر ممالک کو بھی جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کی طرف جائے گا. اور ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ امریکہ سے وہ کرائسس آگے بڑھا اور یورپ اور پھر مڈل ایسٹ اور پھر ایشیا اور پھر آج پوری دنیا کو اس نے جو ہے وہ اپنی لپیٹ کے اندر لے کے رکھ دیا. لیکن جس طرح مارکس کہتا ہے کہ کسی بھی کرائسس سے نکلنے کے لیے حکمران طبقے کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چور راستے موجود ہوتے ہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار موجود ہوتے ہیں. لیکن 2008 کا جو کرائسس تھا اس سے نکلنے کے لیے جو طریقہ کار بورجوازی استعمال کر رہی تھی، جس طرح مارکس کہتا ہے کہ لیکن بورجوازی کے پاس جو تمام تر طریقہ کار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بحران سے نکلنے سے پہلے، بحران کے آنے سے پہلے اس سے بچنے کے لیے وہ تمام تر طریقہ کار کو استعمال کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بحران جو ہے وہ پرولانگ ہونے کی طرف جاتا ہے.
پرولانگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بحران کا خاتمہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، بلکہ اس کے اندر کنٹراڈکشنز مزید شارپ ہوتے جاتے ہیں، اور پھر آگے جا کر جب دوبارہ سے وہ اپنا اظہار کرتا ہے تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر اپنا اظہار کرتا ہے. اور یہی ہوا کہ 2008 کے کرائسس سے پہلے جو 1973 کا کرائسس تھا اس کو پرولانگ کرنے کے لیے بورجوازی نے جو ہے وہ کریڈٹ فائنینسنگ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور مصنوعی طور پر دنیا کے اندر بائنگ پاور کو کریٹ کرنے کے لیے، قوت خرید کو کریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ ریاستوں کی انٹرونشن کے ساتھ قرضے جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ریاستوں کے اندر جو ہے وہ داخل کرنا شروع کیے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی بینکوں کے پاس سے تمام تر دولت جو ہے وہ عوام کے پاس چلی گئی، اور وہاں سے جو ہے وہ پرائیویٹ جو آنرز تھے جو پروڈکشن سیکٹر کے اندر موجود تھے وہ ان کے پاس چلی گئی، اور الٹیمیٹلی بینکنگ کا کولیپس جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن 2008 کے بعد کیا کیا گیا؟ 2008 کے بعد بہت بڑے پیمانے کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ اسی جو سستے قرضے ان کو استعمال کر کے بحران سے نکلنے کی کوشش کی گئی. یعنی آپ اگر پچھلے 9 سالوں کے اندر دیکھیں، پچھلے 11 سالوں کے اندر دیکھیں دنیا میں، تو منفی شرح سود کے اوپر جو ہے وہ قرضے دیے گئے. تو اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اسی کے ساتھ جو کوانٹیٹیو ایزنگ کی گئی، بہت بڑے پیمانے پر پیسہ چھاپ کر مصنوعی طور پر مارکیٹ کے اندر ان کیا گیا تاکہ بائنگ پاور کریٹ کی جائے. ہم نے 2008 کے کرائسس کے حوالے سے لکھا کہ یہ بنیادی طور پر سرمایہ داری کا ایک آرگینک کرائسس ہے، اور آرگینک کرائسس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داری کے اندر جو پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے وہ اس لمٹ کو پہنچ چکی ہے کہ وہ اب سرمایہ دارانہ رشتوں کے اندر رہتے ہوئے فردر ڈیولپ نہیں ہو سکتی، اور اس کو اپنی فل کیپیسٹی کے اوپر جو ہے وہ استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا. اور جب اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکشن میں کمی آئے گی، اور جب پروڈکشن میں کمی آئے گی تو اس کا الٹیمیٹ مقصد یہ ہے کہ روزگار میں کمی آئے گی، اور جب روزگار میں کمی آنے کی طرف جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائنگ پاور جو ہے وہ اس کے اندر کمی آئے گی، اور بائنگ پاور کے اندر کمی آنے کا مطلب یہ ہے کہ کرائسس جو ہے وہ اوور پروڈکشن کا کرائسس مزید سویئر ہونے کی طرف جائے گا. اور اس حوالے سے کرائسس سے نکلنے کے لیے جتنے تمام تر راستے اختیار کیے جائیں گے ان دا لانگ رن، وہ کرائسس کو مزید جو ہے وہ سویئر کرنے اور ایک نئے کرائسس کی راہ ہموار کرنے کے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنیں گے. تو اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر جتنی بھی تمام تر کوششیں کی گئیں ان کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا ایک نئے کرائسس، ایک بڑے کرائسس کے دہانے کے اوپر کھڑی ہے. ہم عالمی سطح کے اوپر جو واقعات جنم لے رہے ہیں، جو ورلڈ جی ڈی پی کا ڈاؤن فال ہے، جو ورلڈ ٹریڈ کا ڈاؤن فال ہے، جو عالمی سطح کے اوپر ٹریڈ وار کا ایک فینومینا ہے، جو یورپی یونین کے اندر جو ساری یورپی یونین کی ٹوٹ پھوٹ ہے، جو مڈل ایسٹ کے اندر وارز کا ایک سلسلہ اور ایک کیفیت بنی ہوئی ہے، ان میں سے کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ اس آنے والے نئے کرائسس کی بنیاد جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. جس طرح 2008 کے کرائسس کے اندر لیمن برادرز کا دیوالیہ ہونا اس کرائسس کا ایک ایکسپریشن جو ہے وہ بن گیا تھا، اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے عرصے میں یہ بھی ان میں سے کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ ایک نئے ورلڈ اکنامک کرائسس کا جو ہے وہ ایک بنیاد بن سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں کامڈی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے 11 سال گزرنے کے بعد جس کو آج بورجوا جو معیشت دان ہیں، بورجوا جریدے جو ہیں، اس کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت لانگ ٹرم جو ہے وہ ریکوری ہوئی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم کے ساتھ یہ ویکسٹ جو ہے وہ ریکوری ہے. پوری سرمایہ دارانہ تاریخ کے اندر یہ کمزور ترین جو ہے وہ ریکوری ہوئی ہے. یعنی آپ ایسٹیمیٹ لگا لیں صرف یو ایس کے حوالے سے، یو ایس کے اندر 2008 سے پہلے جو انڈسٹریل پروڈکشن سیکٹر تھا وہ 81% اپنی کیپیسٹی کے اوپر جو ہے وہ استعمال ہو رہا تھا. 2008 کے کرائسس کے بعد وہ 66% کے اوپر آیا، اور 66% سے ابھی وہ 78% کے اندر 2017 میں تھا. ابھی کی اس کی رپورٹ نہیں آئی. یعنی کہ ان 11 سالوں کے تمام تر عرصے کے اندر یہ کوانٹیٹیو ایزنگ سے لے کر جو سستے قرضے پرووائڈ کرنا ہے، جو آسٹریٹی کٹس لگانا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کرائسس سے پہلے کی جو صورتحال تھی وہ اس کو جو وہ اچیو نہیں کر سکے.
یورپ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جرمنی جو کہ یورپی معیشت کے انجن کی حیثیت رکھتا تھا، اس کی جو انڈسٹریل کیپیسٹی ہے وہ مسلسل جو ہے وہ ڈکلائن کے اندر جا رہی ہے۔ جرمنی نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ پبلش کی ہے 2019 کے اندر ہی، جو کہ پچھلی ایک دہائی کی رپورٹ ہے، اس میں جرمنی کی انڈسٹریل سیکٹر، جو جرمنی کا انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ اپنی لوئر ترین سطح کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور بائنگ پاور کے کم اور ڈیمانڈ کے کم ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو وہ مسلسل ہمیں ڈکلائن نظر آتا ہے۔ اسی طرح جرمنی کے بینک جو ہیں وہ اب مسلسل جو ہے وہ اس کیفیت کے اندر جا رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر جرمنی کی معیشت کو جو ہے وہ سہارا جو ہے وہ نہیں دے پائیں گے۔ تو اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کامریڈ کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر اس بحران سے نکلنے کے لیے جتنے تمام تر اقدامات کیے گئے وہ آسٹریٹیز کی شکل میں کیے گئے، وہ آسٹریٹی کٹس کی شکل کے اندر کیے گئے، وہ جو ہے وہ دیگر مرات جو ماضی کے اندر دی گئی تھیں ان کے چھیننے کی شکل میں کیے گئے، وہ ٹیکس انکریز کرنے کی شکل میں کیے گئے، وہ لیونگ سٹینڈرڈ کو گرانے کی شکل کے اندر کیے گئے، وہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور دیگر جو مرات تھی لوگوں کے پاس وہ چھیننے کی شکل میں کیے گئے۔ اور اس حوالے سے اب دنیا ایک نئے کرائسس کی طرف جب بڑھ رہی ہے تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والا کرائسس جو ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر اکثریتی آبادی جو ہے اس کو مزید خط غربت سے جو ہے وہ نیچے گرایا جائے۔ لیکن اسی تمام ٹائم پیریڈ کے اندر اگر ہم ایک اور فیکٹ اینڈ فگر دیکھیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کے اندر جو امیر ترین افراد ہیں ان کی دولت کے اندر بے با اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے صرف 4-5 سالوں کے اندر ان کی دولت کے اندر جو ہے وہ 21 ٹریلین جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، 21 ٹریلین ڈالر کا۔ اور اسی طرح جو اسی عرصے کے اندر دنیا کی ایک بڑی اکثریت ہے، یعنی وہ اس کی مجموعی دولت ملا جلا کر جو ہے وہ 16 بلین ڈالر جو ہے وہ بنتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مارکس نے جو مارکسی استادوں نے جو سب لکھا کہ کیپٹلزم جن ڈائنامکس کے اوپر سفر کر رہا ہے، جس طرف یہ بڑھ رہا ہے، الٹیمیٹلی یہ غربت اور عمارت کی ایک بہت بڑی خلیج جو ہے وہ تعمیر کرے گا، جس میں ایک طرف بہت بڑے پیمانے پہ ہمیں دولت کے انبار جو ہے وہ نظر آئیں گے اور دوسری طرف ہمیں بہت بڑے پیمانے پہ مزری اور جو ہے وہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور اس کا ایک جو ہے وہ مجتمع ہونا نظر آئے گا۔ اور آج ہمیں پوری دنیا کے اندر یہی فینامنا جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور آج پوری دنیا کے اندر جنم لینے والی جو تحریکیں، وہ تحریکیں ان کے پیچھے جو بنیاد ہے، جو احساس ہے، وہ یہی سرمایہ داری کا اوور آل جو عمومی بحران ہے وہ اس کا اظہار جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ کامریڈ اس سارے عرصے کے اندر جو ہے وہ اکانومی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جس طرح کامریڈ لینن نے کہا تھا کہ معیشت، سیاست جو ہوتی ہے وہ مجتمع شدہ معیشت کا ریفلیکشن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مارکسسٹوں کے نقطہ نظر سے اکانومی جو ہے وہ بنیادی طور پر شعور کے اوپر اثرات مرتب کرتی ہے۔ یعنی اگر ہم دوسری جنگ عظیم کے بعد کا سارا فینومینا دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلسل سرمایہ داری ایک ڈیولپمنٹ کے پیریڈ کے اندر رہی ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کے پیریڈ کے اندر سرمایہ داری کے پاس اور سرمایہ دار طبقے کے پاس یہ گنجائش موجود تھی کہ وہ محنت کش طبقے کو جو وہ مراد دے سکے، وہ اس کو کنسیشنز دے سکے، وہ ان کو کم از کم جو وہ مستقل روزگار پرووائڈ کر سکے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بڑھا سکے، ان کو ہیلتھ کیئر جو وہ دے سکے، ان کو کسی حد تک ایجوکیشن دے سکے، ان کو جو ہے وہ بے روزگاری کی صورت میں بے روزگاری الاؤنس دے سکے۔ اور ان تمام تر اقدامات کے ناگزیر طور پر محنت کش طبقے کے شعور کے اوپر اثرات مرتب تھے۔ چونکہ ہم انسانی شعور کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو انسانی شعور عمومی طور پر جو ہے وہ قدامت پرست ہوتا ہے، اور وہ صرف حال ہی یا موجودہ حالات ہی اس کو ڈٹرمائن نہیں کرتے، بلکہ وہ ماضی کے ساتھ بھی بہت اس کی گہری جو ہے وہ جڑیں جو ہے وہ منسلک ہوتی ہیں۔ اور اس لیے کیپٹلزم کا جو جرنل ماضی کے اندر ایک عروج رہا ہے یا اس کی ڈیولپمنٹ رہی ہے، اس کے اندر جو محنت کش طبقے نے حاصلات حاصل کی تھی، محنت کش طبقے کے شعور کے اندر آج بھی جو وہ ایڈوانس ممالک کے اندر جو وہ ہمیں وہ نظر آتا ہے، اور یہ تمام بنیادیں تھیں۔ اور اس سے ہٹ کے ہمیں دوسری طرف جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ سوویت یونین کے اندر ایک خاص کر کے دوسری جنگ عظیم کے بعد اور 70s کے بعد سوویت یونین کا ڈکلائن جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور وہاں پہ محنت کش طبقے کی وہ حالت موجود نہیں تھی جو یورپ اور امریکہ کے اندر موجود تھی۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر سرمایہ دار طبقہ
محنت کش طبقے کو یہ دکھاتا تھا کہ آپ یہ دیکھو سوویت یونین کے اندر یہ ایک آمرانہ حکومت ہے اور وہ کس طرح سے محنت کش طبقے کے اوپر جبر کر رہے ہیں اور تم لوگوں کا معیار زندگی بڑھ رہا ہے, لیونگ سٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے, ایجوکیشن ہے, فلاں فلاں. اور اس حوالے سے یہ تمام وہ بنیادیں تھیں, وہ شعور کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے وہ رکاوٹ تھی جس نے آل اوور دا ورلڈ سوشلزم کے لیے اور مارکسزم کی بڑھوتری کے لیے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک رکاوٹ کا کردار ادا کیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جب کرائسس نے 2008 کے اندر جنم لیا تو اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک ایسی پولرائزیشن ہوئی جس میں ماضی کی تمام تر جو سیاسی پارٹیاں تھیں جو کہ پچھلی دو سو سال سے حکمرانی کرتی آ رہی تھیں, کوئی 40 سال سے حکمرانی کرتی آ رہی ہے, کوئی 50 سال سے حکمرانی کرتی آ رہی ہے, یا یک کے بعد دیگرے, ایک کے بعد دوسرے, دوسرے کے بعد دوسرے کو وہاں کی رولنگ کلاس بورجوازی جو وہ استعمال کر رہی ہے اپنے مفادات کو جاری رکھنے کے لیے. وہ تمام فنامنا ٹوٹ کر بکھر گیا اور سماج کے اندر ایک پولرائزیشن کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری ہمیں نظر آیا. یا تو لوگوں نے بالکل ایکسٹریم رائٹ ونگ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جیسے فنامنا کو جا کر ووٹ کرنا شروع کیا, اور یا بالکل جو ہے وہ لیفٹ ونگ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی سپورٹ کے اندر جو ہے وہ اضافہ کیا. تو اس حوالے سے جو پرانا ایک میتھڈ تھا جس کے تھرو سماج کو چلایا جاتا تھا, اس اکنامک کریش نے ایک پولیٹیکل ایکسپریشن کی شکل کے اندر اس کو بھی جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا کہ اب اس پرانے معمول کے اندر سماج کو جو ہے وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ نہیں چلایا جا سکتا. اسی طرح کامریڈ اگر ہم اوورآل دیکھیں تو یہ ساری کیفیت ہمارے سامنے کس چیز کو واضح کرتی ہے؟ وہ اس چیز کو واضح کرتی ہے, پہلے تو وہ اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اب سرمایہ دارانہ ریلیشنز کے اندر رہتے ہوئے جو ذرائع پیداوار ہیں ان کو مزید ترقی نہیں دے سکتا, اور وہ اس سطح کے اوپر پہنچ چکا ہے جہاں پہ اس کو اکھاڑ کر ایک نئے سماج کو تعمیر کرنا کے لیے حالات سازگار جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ایک ایسے ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکے ہوئے ہیں جہاں پہ مکمل طور پر سرمایہ داری ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے اور اس کے ریوائیول کا بالکل بھی کوئی چانس موجود نہیں ہے. اگر آپ ورلڈ جی ڈی پی کی صورتحال دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ورلڈ جی ڈی پی اس ٹائم تاریخ کی بدترین جو ہے وہ سطح کے اوپر کھڑی ہے, یعنی ورلڈ جی ڈی پی کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ اس ٹائم 2% سے بھی جو ہے وہ گر چکا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس کو 1960 سے کمپیئر کریں تو 1960 کے اندر جو ہے وہ اوورآل ورلڈ جی ڈی پی کے اوپر جو قرضہ تھا وہ اس کے 150% تھا, جس کے اندر سے بلکہ 90% تھا, جس کے اندر 140% حصہ جو ہے وہ یو ایس کی اکانومی کا تھا. لیکن آج اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ 300% کے قریب ترین جو ہے وہ ورلڈ جی ڈی پی کے پوری کی پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ قرضہ ورلڈ جی ڈی پی سے 300% جو ہے وہ قرضہ چڑھ چکا ہے. لیکن اس کے اندر سب سے میجر رول جو ہے وہ دنیا کی بڑی بڑی معیشتوں کا ہے, یعنی یو ایس کا ہے, اس کے اندر جاپان کا ہے اور چائنا کا ہے. یہ وہ ممالک ہیں جو کہ دنیا کے اندر ایک انجن کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر چکے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ سرمایہ داری اس ٹائم اس کیفیت کے اندر کھڑی ہو چکی ہے جہاں پہ اس سے نکلنے کا بورجوازی کے پاس کوئی راستہ موجود نہیں ہے, اور آج خود بورجوا جو معیشت دان ہیں, بورجوا تجزیہ نگار ہیں, وہ یہ پرسپیکٹو دے رہے ہیں کہ آج مطلب ایک نیا کرائسس جو ہے وہ آنے والا ہے. کب اور کس وقت اور کس واقعے کی شکل کے اندر آئے گا یہ ہم جو ہے وہ واضح طور پر نہیں بتا سکتے, لیکن یہ کلیئر ہے کہ آنے والے عرصے کے اندر ایک نیا اکنامک جو ہے وہ کریش دنیا کے اندر اپنا اظہار جو ہے وہ کرے گا. اسی کے ساتھ اگر کامنٹ ہم دیکھیں تو پچھلے کچھ عرصے کے اندر خاص کر کے یو ایس کے حوالے سے دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار کے آنے کے بعد, ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ بنیادی طور پر ایک جو امریکن سماج تھا اس کے اندر اس کا ایک ایسا پولیٹیکل اظہار تھا کہ جس میں واضح طور پر یہ نظر آ رہا تھا کہ مطلب جہاں پہ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ, وہاں کی سی آئی اے, ایف بی آئی مل کر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ کیمپین کر رہے تھے اور ہلری کلنٹن کو جو ہے وہ جتوانا چاہتے تھے. لیکن اس کے باوجود جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے پولرائزیشن کی بات کی,
ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے فینومینا کے طور پر سامنے آیا جس نے ایکسٹریم رائٹ ونگ سے ہو کر جو ہے وہ وہاں کی محنت کش طبقے کے ساتھ یہ اپیل کی کہ میں یہاں پہ روزگار کو واپس لاؤں گا، میں یہاں پہ جو ہے وہ امیگرینٹس کے خلاف اقدامات کروں گا، انہوں نے ہمارا روزگار چھینا ہے، میں یہاں پہ چائنا کے اوپر جو ہے وہ اقدامات کروں گا، اور بالکل ہی جو اس کو کہتے ہیں نیشنلزم کا جو طریقہ کار تھا، جس کو کیا کہتے ہیں، جو یہ ٹیکسز لگا رہا ہے، ٹیرف لگا رہا ہے، اس کو پروٹیکشنزم کی پالیسی کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے جو ہے وہ ٹرمپ نے اقتدار کے اندر جو ہے وہ آیا. اور اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹرمپ نے اقتدار میں آتے ہی پوری دنیا کے ساتھ ایک جو ہے وہ جنگ کھول دی، جس میں ٹرمپ کی یو ایس کی چائنا کے ساتھ ایک ٹریڈ وار، یو ایس کی برٹن کے ساتھ ایک ٹریڈ وار، یو ایس کی برازیل کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹریڈ وار، میکسیکو کے ساتھ جو ہے وہ امیگرینٹس کے حوالے سے ایک وال بنانے کے اوپر جو ہے وہ جنگ. اور اس کے بعد دنیا بھر کے اندر دوسری عالمی جنگ کے بعد جو عالمی معاہدے کیے گئے تھے اس سے دستبرداری کرنے کی طرف کیا. اور یہ تمام تر اقدامات کوئی ٹرمپ کی ذاتی مرضی کی بنیاد پر نہیں ہو رہے. مطلب بہت سارے یہاں لوگ جو لبرلز ہیں، جو یہاں پہ نام ناد لیفٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ ایک فاشسٹ حکمران ہے اور وہ یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم نے تب بھی یہ وضاحت کی تھی کہ بنیادی طور پر امریکن امپیریلزم کا جو انٹرنل کرائسس ہے، ٹرمپ اس کا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایکسپریشن ہے. اور امریکن بورجوازی جو کہ ٹرمپ کے اوپر کسی بھی صورت، ٹرمپ ایک ایسا انسان ہے جس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک مطلب ابھی وہ چائنا کے اوپر ٹیرف لگا رہا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈیل میں آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ابھی جو ہے وہ نارتھ کوریا کے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کر رہا ہوتا ہے تو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کے جو پریزیڈنٹ ہے اس کو ایک برا من انسان کہہ رہا ہوتا ہے. یا بعض دفعہ وہ ٹویٹ کر کے کوئی جنگ کھول دیتا ہے اور بعض دفعہ فوری طور پر اس سے پیچھے جو وہ ہٹ جاتا ہے. اور ان تمام تر حالات کے اندر جو اس ٹائم عالمی صورتحال کے اندر بنے ہوئے ہیں، عالمی معیشت کے اندر بنے ہوئے ہیں، جو یو ایس کی بورجوازی ہے، جو وہاں کی رولنگ کلاس تھی، اس کو ٹرمپ کسی بھی صورت میں جو وہ سوٹ نہیں کرتا تھا. لیکن جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ حالات اس سطح کے اوپر پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ پرانی طریقہ اور پرانے میتھڈ کے ساتھ ایک یا دوسری پارٹی کو استعمال کرتے ہوئے، ڈیموکریٹس کو یا جو کیا نام ہے ان کا، ریپبلکن کو استعمال کر کے جو ہے وہ اپنی لوٹ مار کو جاری نہیں رکھا جا سکتا تھا. اسی لیے جو ہے وہ ایک پولرائزیشن کا عمل ہمیں سامنے نظر آیا اور ٹرمپ جو ہے وہ اقتدار میں آیا اور اس نے پوری دنیا کے اندر جو وہ ہلچل مچا دی. دوسری عالمی جنگ کے بعد قائم ہونے والا جو سارا ورلڈ آرڈر تھا اس کو اس نے اس کی ٹوٹ پھوٹ کا اظہار جو ہے وہ ہمیں ٹرمپ کی شکل کے اندر نظر آتا ہے، جس نے خود امریکہ نے دوسری عالمی جنگ کے بعد عالمی مالیاتی ادارے بنائے. اور اس ٹائم عالمی معیشت اس کنڈیشن کے اندر موجود تھی کہ وہ امریکہ کو بطور ایک امپیریلسٹک ملک پوری دنیا کے اندر اپنے اقدامات کرنے کے لیے آزادانہ طور پر چھوڑ دے. اور خاص کر کے 1989 کے بعد جب سوویت یونین کا کولیپس ہو گیا. لیکن ابھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جن عالمی معاہدوں کے تھرو پوری دنیا کو جوڑا گیا تھا، آج ٹرمپ انہی معاہدوں کو توڑ کر جو پروٹیکشنزم کی پالیسی جو ہے وہ اپنائے ہوئے. اور پروٹیکشنزم کی پالیسی کا کیا مطلب ہے؟ پروٹیکشنزم کی پالیسی کا یہ مطلب ہے کہ جو عالمی معیشت، جو عالمی تجارت اور عالمی سیاسی ریلیشنز قائم کیے گئے تھے، پروٹیکشنزم اس کو ایک ریورس عمل کے اندر لے جائے گا اور عالمی معیشت کا ڈکلائن ہوگا، عالمی سیاست کا ڈکلائن ہوگا اور عالمی جو ادارے ہیں ان کا جو ہے وہ ڈکلائن ہونے کی طرف جائے گا. اور اس حوالے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چائنا اور امریکہ کی جو ٹریڈ وار ہے وہ بنیادی طور پر اس نئے عالمی کرائسس کے اندر ایک بنیادی کردار ادا کر رہی ہے. اور ایک فائنینشل ٹائم کے اندر ایک لکھتا ہے ایک معیشت دان کہ اگر امریکہ چائنا کی 25% تمام تر جو اس کی پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر صرف 25% ٹیکس عائد کر لیتا ہے تو 3 مہینے کے اندر یا 6 مہینے کے اندر دنیا جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ورلڈ اکانومی جو ہے وہ کولیپس کرنے کی طرف جائے گی. اس سے ہم کس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اور چائنا اور امریکہ کی ٹریڈ وار پھر چائنا اور امریکہ کی ٹریڈ وار نہیں ہے، اس کے اثرات ہمیں جو ہے وہ یورپ کے اوپر پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی انیشلی جب امریکہ نے چائنا کی سٹیل کے اوپر اور دیگر اشیاء کے اوپر ٹیرف عائد کیے اور اس نے تھریٹ کیا کہ ہم جو ہے وہ ٹیرف جو ہے وہ عائد کریں گے، بنیادی طور پر چائنا اور امریکہ کی جنگ جو ہے وہ
ان کی ہائی ٹیک جو انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے تھی. تو چائنا نے ریٹیلیٹ کیا اور ہمیں نظر آیا کہ امریکہ کے چائنا کے اوپر ٹیرف عائد کرنے کے نتیجے میں سارے کا سارا سٹیل جو ہے وہ ڈمپ ہوا جا کے برٹن کے اندر, جس سے برٹن کی انڈسٹری جو ہے وہ متاثر ہونے کی طرف جا رہی ہے. اور برٹن کی انڈسٹری جو پروڈیوس کر رہی ہے اس کو مارکیٹ میں کنزیوم کرنے کے لیے بائنگ پاور جو ہے وہ نہیں بچی, چونکہ برٹن کی انڈسٹری چائنا کی سستی سٹیل سے جو وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ کولیپس کرنے کی طرف جا رہی ہے, جس کے خلاف ہمیں پھر یورپی یونین کے اندر جو ہے وہ چائنا کے خلاف ایک جنگ نظر آتی ہے, ایک ٹریڈ وار جو ہے وہ وہاں پہ بھی ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کامنٹ کہ یہ جو ٹریڈ وار کا فینومینا ہے یہ مزید جو ہے وہ ورلڈ اکانومی کو مزید ایک نئے ریسیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر اگر ہم چائنا میں دیکھیں تو چائنا میں 70s کے بعد جب انڈسٹری کو آہستہ آہستہ کھولا گیا تو بہت بڑے پیمانے کے اوپر وہاں پہ سستی لیبر اور جدید جو ہے وہ ٹیکنالوجی موجود تھی اور اسکلڈ لیبر موجود تھی. اور اس اسکلڈ لیبر کا جب استعمال ہوا یورپ اور امریکہ کے اندر سے بہت بڑی انویسٹمنٹس چائنا کے اندر کی گئی, تو ان تمام تر انویسٹمنٹس نے اور اس پروڈکشن نے چائنا کے اندر ایک تو اس کے لیے کیپٹلزم کی طرف دوبارہ جانے کے لیے راہ ہموار کی, اور دوسرا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ اوور پروڈکشن کے کرائسس کے لیے راہ ہموار کی, اس سے بدتر جو ہے وہ کیفیت کے اندر جو وہ جاتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح کامنٹ ہم دیکھیں اگر تو ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے بعد صرف چائنا کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی لڑائی نہیں کھولی, بلکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے ایران کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ایک لڑائی کھولنے کی کوشش کی ہے, اور ایران کے ساتھ جتنے معاہدے تھے اس کو جو ہے وہ منسوخ کرنے کی طرف گیا ہے اور اس کے اوپر مزید جو ہے وہ پابندیاں عائد کرنے کی طرف گیا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یو ایس امپیریلزم کو جو ہے وہ افغانستان سے لے کر سیریا تک جو ہے وہ شکست ہونے کی طرف گئی ہے, جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک ایک بڑا سامراجی ملک تھا اور جس ملک کے اندر چاہتا تھا مداخلت کر کے وہاں کی اکانومی کو وہاں پہ ملٹرائزیشن کر کے جو ہے وہ وہاں کے وسائل لوٹ رہا تھا. لیکن آج افغانستان کے اندر وہ انہی طالبان کے خلاف ایک لڑائی لڑ رہا ہے, انہی طالبان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات میں جا رہا ہے جن کے خلاف اس نے 17 سال تک ایک لڑائی لڑی ہے. اسی طرح سیریا کے اندر جو ہے وہ ہمیں اس کی شکست ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ابھی ریسنٹلی جب سیریا کے اندر سے جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر اٹیک کیا گیا, جو پہلے کے جون کے اندر اس کے آئل ٹینکرز کے اوپر کیا گیا تھا, لیکن ابھی بعد میں دوبارہ اس کی آئل کی جو پوری انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر جب کیا گیا تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یو ایس امپیریلزم جو ہے وہ اس ٹائم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس نے حالانکہ وہ سعودی عرب کے ساتھ ایک الائنس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے, لیکن ٹرمپ نے فوری طور پر ٹویٹ کی کہ ہم جو ہے وہ فوری جواب دیں گے, لیکن سعودی عرب بتائے کہ ہم کس کنڈیشن کے اوپر جو ہے وہ جواب دیں گے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایران کی جو اوور آل جن خطوں کے اندر امریکہ کا انفلوئنس تھا, اب وہاں پہ جو ہے وہ ایران کا انفلوئنس جو ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ تمام تر صورتحال چونکہ ایک سیدھی لائن کے اندر آگے نہیں بڑھ رہی, یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ ہمیں میڈل ایسٹ کے اندر ایک ایسے امکانات دکھا رہی ہے کہ جہاں پہ کل آنے والے دنوں میں کوئی بھی جو ہے وہ لڑائی کھل سکتی ہے. اور اگر میڈل ایسٹ کے اندر کسی بھی قسم کی لڑائی کھلنے کی طرف جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لازمی طور پر ورلڈ اکانومی کے اوپر دوبارہ سے ایک اثر پڑے گا, چونکہ میڈل ایسٹ کے اندر سے تقریباً دنیا کے اندر جانے والا جو آئل کا 30% حصہ ہے وہ میڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. تو جس طرح ابھی سعودی عرب کے اندر آئل انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک جو ہے وہ اس نے دنیا کی تقریباً 5% جو پروڈکشن تھی اس کو متاثر کیا تھا, اور فوری طور پر ہمیں نظر آیا تھا کہ جو آئل کی قیمتیں وہ انکریز کر گئی تھی. اس حوالے سے اگر مڈل ایسٹ کے اندر آنے والے عرصے میں جو کوئی لڑائی کھلنے کی طرف جاتی ہے اس قسم کی, تو وہ اس کے نتیجے میں ہمیں نظر آئے گا کہ آئل کی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ پھر عالمی جو معاشی کرائسس ہے اس کے اندر ایک فیصلہ کن جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح کامنٹ یو ایس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی اکانومی جو ہے وہ گروتھ کر رہی ہے, لیکن یہ بہت مطلب ایک کہنے کی حد تک ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم یو ایس کے اندر
لوگ فٹ پاتھ کے اوپر جو ہے وہ سونے پہ مجبور ہیں، اور وہاں پہ ان امپلائمنٹ ریشو جو ہے وہ مسلسل گروتھ کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ اور ان ایڈوانس ممالک کے اندر ان امپلائمنٹ کا کیا مطلب ہے کامریڈ؟ ایڈوانس ممالک کے اندر بے روزگاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ فٹ پاتھ پہ چلے جاؤ گے، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ بے روزگاری کی کیفیت ہمارے ممالک کی جیسی نہیں ہوتی، اور وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اگر ایک ایوریج نکالی جائے تو ایک ماں کو اپنے 2 بچوں کے ساتھ سروائیو کرنے کے لیے 144 گھنٹے ایک ہفتے کے اندر کام کرنا اور 2 سے 3 نوکریاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو تمام تر بہتری کی بات کر رہے ہیں اکانومی کے اندر، وہ ابھی تک وہ ایک تو بہت ہی کمزور بہتری ہے، اور وہ ابھی تک اگر ہے بھی تو اس کو محنت کش طبقہ یا وہاں کی عام عوام جو ہے وہ محسوس نہیں کر سکتی۔ وہاں پہ روزگار کا کوئی ریوائول جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ ٹریڈ وار کے نتیجے میں اور وقتی جو ہے وہ کچھ ٹیکس عائد کرنے کے نتیجے میں وہاں کی سرمایہ داروں کے اوپر اور کچھ اس قسم کے اقدامات کے نتیجے میں وقتی اکانومی کو تھوڑا بہت سہارا ملا ہے، لیکن بنیادی طور پر عام ورکنگ کلاس کی زندگی کے اندر کوئی خاص بہتری جو ہے وہ آنے کی طرف نہیں گئی۔ اسی سارے سینیریو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کی بہت بڑی حمایت جو ہے وہ کم ہونے کی طرف گئی ہے، لیکن اس کا کوئی متبادل نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آنے والے الیکشنز کے اندر بھی جیت جو ہو سکتا ہے، اور ابھی تک وہ اپنے الیکشن کی جو کیمپین بلڈ کر رہا ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ افغانستان کو کے اندر سے انخلا کو بطور وکٹری جو ہے وہ دکھا کر اپنے الیکشن کو جو ہے وہ گین کرنا چاہتا ہے، آنے والے الیکشن کو۔ لیکن ہمیں ساتھ میں یہ نظر آیا کہ وہاں پہ برنی سینڈر کا جو فینومین ہے، جو کہ اس سے پہلے الیکشن کے اندر بھی کلنٹن کے آگے جو ہے وہ دستبردار ہو گیا تھا، لیکن اس کا جو اینٹی کیپٹلسٹ ایک جو وہ باتیں کر رہا ہے اور ٹیکس عائد کرنے کی اور نیشنل ہیلتھ جو سروسز ہیں ان کی سروسز پرووائڈ کرنے کی اور روزگار دینے کی اور اس قسم کی جو باتیں کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی پاپولیرٹی جو بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص کر کے امریکہ جیسے ملک کے اندر جو سوشلزم کی پاپولیرٹی ہے وہ بڑھنے کی طرف جا رہی ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کامریڈ کے ایک طویل عرصے تک امریکہ ایک ایسا ملک رہا ہے جہاں پہ سوشلزم کا نام لینا ایک گالی جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا، لیکن آج امریکہ کے اندر اگر کچھ فیکٹس اینڈ فگرز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تو اس میں ایک بڑی اکثریت جو ہے، یعنی 50% امریکن یوتھ جو ہے وہ سوشلزم کے حق میں ہے۔ 70% جو ہے وہ جو درمیانے 23 سے 30 سال کے لوگ ہیں وہ ایک سوشلسٹ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح 36% جو ہے وہ کمیونزم کے حق میں ہے، اور اسی طرح 40% کے لگ بھگ جو ہے وہ مارکسزم کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے۔ اور یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یو ایس کے اندر ہوتی ہوئی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ کامریڈ نے ابھی پرچی دی ہے، مجھے آئیڈیا نہیں ہوا، بہت زیادہ ٹائم گزر گیا، بہت کم ٹائم رہ گیا، تو کامریڈ یورپ کے حوالے سے اگر ہم اسی کے ساتھ دیکھیں تو اگر صرف آج سے 5-6 سال پہلے تک دیکھیں تو یورپ کے اندر برٹن جو تھا وہ ایک مستحکم جو ہے وہ کنٹری کے طور پر دیکھا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا، لیکن آج یورپ کے اندر برٹن سب سے جو ہے وہ غیر مستحکم ملک جو ہے وہ بن کر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے کی ڈیولپمنٹ ہم دیکھیں صرف پچھلے 2-3-4 سال کے اندر جب بریگزٹ کے حوالے سے ووٹ ہوا اور اس کے بعد تھیریسا مے کی جو گورنمنٹ تھی وہ کو بریگزٹ کے حوالے سے کوئی بھی حل جو ہے وہ پیش نہیں کر سکی، اور پھر اس کو جو ہے وہ اپنی پارٹی کو بھی چھوڑنا پڑا اور اقتدار سے بھی جو ہے وہ ہٹنا پڑا، اور اس کی جگہ جو ہے وہ بورس جانسن نے لی۔ لیکن اسی سارے پیریڈ کے اندر جو ہے وہ ہمیں برنی سینڈر کا ایک فینومینا بھی جو ہے وہ یورپ برٹن کے اندر نظر آیا، جس نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ مطلب سوشلزم کی بات کی، سوشلسٹ ریفارمز کی بات کی۔ گو کہ برنی سینڈر جرمی کاربن ایک ریفارمسٹ تھا، لیکن اس کی جو پوزیشنز تھیں اکانومی کے حوالے سے وہ بہت ہی ایڈوانس پوزیشنز تھیں، اور اس نے بہت بڑی پاپولیرٹی حاصل کی۔ لاسٹ الیکشن کے اندر بھی وہ ہار گیا، لیکن لیبر پارٹی نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ گرو کیا، جہاں پہ باقی ساری دنیا کے اندر تمام روایتی پارٹیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، وہاں پہ جرمی کاربن کی شکل کے اندر لیبر پارٹی کا دوبارہ سے ایک جو ہے وہ ریوائول ہوا، اور یہ ایک قسم کی ایکسیپشن جو ہے وہ ہمارے سامنے تھی۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ الیکشنز کے اندر جو ہے وہ جرمی کاربن نے ایک بہت ہی ریڈیکل جو ہے وہ پروگرام دیا، ایک بہت میس موبلائزیشن ہوئی، ایک بہت میس کیمپین جو ہے وہ کی گئی۔
اور یوتھ کے اندر اس کو بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ پاپولیرٹی ملی. لیکن الٹیمیٹلی 12 دسمبر کو ہونے والے جو الیکشنز ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں نظر آیا کہ جرمی کاربن ایک بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہار چکا ہے. اور بنیادی چیز واضح طور پر کامنٹ یہ نظر آ رہا تھا کہ جرمی کاربن کی پاپولیرٹی کے اندر اضافہ ہو رہا تھا. لیکن آخر کیا وجوہات ہوئیں کہ جن کی بنیاد پہ جرمی کاربن جو ہے وہ برٹن کے اندر الیکشن جو ہے وہ ہارنے کی طرف کیا. اور ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر جرمی کاربن اپنے اس پروگرام کے اوپر جیت جاتا ہے الیکشن تو برٹن کے اندر وہ صرف اگر مفت تعلیم اور ہیلتھ کے حوالے سے مفت جو سہولیات پرووائڈ کرتا ہے تو اس کے بہت بڑے پیمانے کے اوپر دنیا کے اندر جو ہے وہ امپیکٹس جائیں گے. لیکن اس کی ہار کی کیا بنیاد بنی؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ بریگزٹ کے حوالے سے جو لیبر پارٹی کی پوزیشن تھی وہ کمزور پوزیشن تھی اور انہوں نے جو ہے وہ ری ریفرنڈم کی بات کی. اور اس ری ریفرنڈم کی جو انہوں نے بات کی اس کو بورس جانسن نے خود لیبر پارٹی کے اندر سے جو بلیرائٹس کا گروپ تھا اور رائٹ ونگ جو دوسرا کیا نام ہے اس کا ٹوری پارٹی کے اندر جو لوگ موجود تھے اور ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ انہوں نے مل کر جرمی کاربن کا ایک ایسا امیج کریٹ کیا کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. چونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ بریگزٹ کی جو ہے وہ خلاف کھڑی تھی. اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ میڈیا کے اوپر تمام تر، اور یہ برٹن کی بات ہو رہی ہے، یہ پاکستان کی بات نہیں ہو رہی یا یہ کسی ادھر ساتھ کسی اور پسماندہ ملک کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک ایڈوانس ملک کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ سرمایہ داروں کے پپٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے تمام تر میڈیا گروپس نے، جس میں BBC بھی شامل ہے، اور دیگر اور تمام تر بورجوازی کے نمائندوں نے جرمی کاربن اور لیبر پارٹی کے خلاف ایک بھرپور جو ہے وہ کیمپین کی، جس کے نتیجے میں ہمیں نظر آیا کہ چونکہ برٹن کی ورکنگ کلاس جو ہے اس کے سامنے جہاں پہ اور تمام تر مسائل تھے وہاں پہ ان کے سامنے فوری ایک فینومینا تھا، وہ یہ تھا کہ بریگزٹ کا جو مسئلہ ہے اس کا کیا حل ہوگا. اور دوسری طرف بورس جانسن جو ہے وہ ہارڈ قسم کے بریگزٹ کی بات کر رہا تھا، وداؤٹ اینی جو ہے وہ ڈیل بریگزٹ کی بات کر رہا تھا. حالانکہ بورس جانسن خود بورجوازی کے حق میں نہیں تھا، چونکہ ہارڈ بریگزٹ کا مطلب یہ ہے ایک طرف کہ جو برٹن کی اور یورپی یونین کی جو آپس میں تجارت ہے وہ ہارڈ بریگزٹ کی صورت میں جہاں مطلب جو مال جا رہا ہے وہ وہیں پہ رک جائے گا، وہ اس کی کوئی آگے کی کیفیت واضح نہیں ہوگی کہ وہ ان کی تجارت کی کیا شرائط ہے. اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے جو پوزیشن اختیار کی اور جو جرمی کاربن کے خلاف ساری کی ساری کیمپین کی گئی اس کے نتیجے میں ورکنگ کلاس نے فوری طور پر جو ہے وہ بورس جانسن کو جو ہے وہ سپورٹ کی. لیکن یہی ساری کیفیت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے برٹن کے اندر. لیکن چونکہ بورس جانسن دوبارہ جو ہے وہ اقتدار کے اندر آ گیا، الیکشن سے پہلے اس نے پارلیمنٹ کو معطل کیا، جس سے ایک طویل عرصے سے برٹن جس کو جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے وہاں پہ جمہوریت کا چہرہ جو ہے وہ ہمیں واضح ہوتا ہوا نظر آیا ہے. اور اب بورس جانسن دوبارہ اقتدار کے اندر بیٹھا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بورس جانسن کی انتہائی کمزور ترین گورنمنٹ ہوگی اور اب یہ برٹن کے محنت کش طبقے کے اوپر جو اقدامات کرے گا اس کے خلاف. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کہ بورس جانسن آنے والے عرصے کے اندر اپنی گورنمنٹ کو جو ہے وہ اپنے ٹینیور کو بھی جو ہے وہ پورا کرنے کی طرف نہیں جائے گا. کامریڈ بہت ساری ڈسکشنز رہتی ہیں، میں باقی سارے ڈسکشنز جو ہیں وہ جو مین ممالک ہیں اس کے حوالے سے وہ کامریڈوں کے اوپر چھوڑتا ہوں. جو موومنٹس بنی آل اوور دا ورلڈ میں اس کے حوالے سے بات رکھوں گا. کامریڈ چیئر کہہ رہی ہیں ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو میں اس کو کور کر کے اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرنے کی طرف جاؤں گا. کامریڈ اسی سارے عرصے کے اندر جو ہے وہ ہمیں جو بڑی ڈیولپمنٹس نظر آئیں گے وہ عالمی سطح کے اوپر بڑی بڑی جو انقلابی تحریکیں، جس میں خاص کر کے اگر ہم سب سے پہلے سوڈان کا ذکر کریں تو جہاں پہ 30 سالہ پرانی ایک ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ موجود تھی، اس کے خلاف جو ہے وہ لوگوں نے میدان عمل کے اندر وہ اترے اور انہوں نے اس ڈکٹیٹرشپ کو جو ہے وہ چیلنج کیا اور وہاں پہ بڑے پیمانے پہ جو وہ میس موبلائزیشن ہوئی، ورکرز، سولجرز اور خاص کر کے خواتین کا اس موومنٹ کے اندر ہم نے ایک بہت ہی جہارانہ جو ہے وہ کردار جو وہ دیکھا ہے. اور الٹیمیٹلی وہاں پہ جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس کا خاتمہ کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ ایک عبوری سا ایک سیٹ اپ پرانی ہی ڈکٹیٹرشپ کی ایک
بچی کچی پرت کے ساتھ مل کر بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کامریڈ کہ سوڈان کے اندر جنم لینے والی جو موومنٹ تھی وہ بنیادی طور پر اس کے اندر وہ تمام تر پوٹینشل موجود تھا کہ وہاں پہ اگر ایک جینون مارکسسٹ لیڈرشپ موجود ہوتی تو وہاں پہ کوئی بھی دنیا کی طاقت سوڈان کے اندر ایک سوشلسٹ ریولوشن کو نہیں روک سکتی تھی. لیکن اگر ہم پوری کی پوری موومنٹ کا انالیسس کریں جس کے اوپر ایک شدید کریک ڈاؤن بھی کیا گیا, اس کے بعد بھی لوگ لڑتے رہے, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے, ان کو ابڈکٹ کیا گیا, ان کو جو ہے وہ گرفتاریاں ہوئیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس فوجی آمریت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے. تو وہاں پہ میسز کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری ہمیں نظر نہیں آتی, بلکہ جو الٹیمیٹ کمزوری ہمیں نظر آتی ہے, جو الٹیمیٹ فینومینا ہمیں نظر آتا ہے, وہ سوڈانی پروفیشنل ایسوسی ایشن جو ان کی لیڈرشپ تھی, جو کہ اس سے پہلے ایک کردار ادا کرتی رہی ہے مختلف تحریکوں کے اندر, اس کے نتیجے میں وہ ان کی جو وہ لیڈرشپ بنی, اس کی ویکنس نظر آ رہی ہے. جس طرح سے پاکستان کے اندر ہمیں پی ٹی ایم کا ایک فینومینا نظر آیا جہاں پہ میسز کا کریکٹر جو ہے وہ لیڈرشپ سے آگے کا ہوتا تھا, میسز آگے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ قدم اٹھا رہی ہوتی تھی اور لیڈرشپ پیچھے کے اقدام جو ہے وہ کر رہی ہوتی تھی. اسی طرح ہمیں وہاں پہ یہ نظر آیا کہ 2 جنرل سٹرائکس ہوئیں, اور جنرل سٹرائک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر کلاس پاور آف بیلنس تبدیل ہو جائے, یعنی پاور محنت کش حکمران طبقے کے ہاتھوں سے نکل کر محنت کش طبقے کے ہاتھوں میں آ جائے, اور یہ محنت کش طبقے کی طاقت کو ایک لیجٹیمائز حیثیت دینا ایک لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے, جو وہاں پہ سوڈانی پروفیشنل ایسوسی ایشنز نہیں دے سکی. اور انہوں نے ایک اور دوسری سٹرائک کے بعد جو ہے وہ بار بار یہی ڈیمانڈ رکھی کہ وہ وہاں پہ جو عبوری ایک سیٹ اپ, وہ کیا اس کا بنا تھا نام, کیا کمنٹ تھا, اس کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کے اندر جائیں اور مذاکرات کے اندر جا کر کوئی عبوری سیٹ اپ بنائیں. اور 2 دفعہ ڈسکشن کے اندر جانے کے بعد ہمیں نظر آیا کہ انہوں نے ایک ایسا سیٹ اپ بنایا جس میں 6 جو ہے وہ جرنل بیٹھے ہوئے ہیں, 5 جو ہے وہ سیویلین جو ہے وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آنے والے 2 سال تک جو ہے وہ وہاں پہ کوئی الیکشنز جو ہے وہ نہیں کروائے جائیں گے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محض چہرے کی تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ وہی پرانی رولنگ کلاس جو ہے وہ آج بھی اقتدار کے اوپر جو ہے وہ قابض ہے. اسی طرح کامریڈ ہم اگر ہانگ کانگ کے حوالے سے دیکھیں تو ہانگ کانگ کی موومنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشیا کے اندر بہت بڑی جاندار جو ہے وہ موومنٹ تھی, جس نے نہ صرف ہانگ کانگ کو ہلا کے رکھ دیا بلکہ جس نے پورے چائنا کو اور یہاں پہ اس ایشیا کے دیگر ممالک کے لیے ایک انسپیریشن جو ہے وہ بن کر ابھری ہے, جہاں پہ ایکسٹریڈیشن لا کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر میس موبلائزیشن ہوئی, لوگ نکلے, لیکن وہاں پہ بھی قیادت کی جو ہے وہ ہمیں خامی جو ہے وہ کمی. آپ کامنٹ یہ تصور کریں کہ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے 10 کروڑ جو ہے وہ روڈوں پر آ جائیں, تو کیا پاکستان کے اندر سوشلسٹ ریولوشن نہیں کیا جا سکتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ نہیں کیا جا سکتا یہ سبجیکٹو کوسچن ہوگا, یہ آبجیکٹو کوسچن ہے ہی نہیں. اسی طرح ہانگ کانگ کے اندر اس کی آبادی کا آدھا حصہ جب روڈوں پر آ گیا تھا تو وہاں پہ انقلاب کے لیے جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں تھی, لیکن وہاں پہ جو قیادت موجود تھی انہوں نے یا تو بیجنگ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرنے کی بات کی, یا انہوں نے امریکہ جو پرو امپیریلزم کریکٹر جو ہے وہ اپنا شو کیا کہ امریکہ آئے ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے وہ لا کے دے, اور یہاں اس جو ڈکٹیٹرشپ ہے ایک پارٹی کی اس سے ہماری جو ہے وہ جان چھڑانے کی طرف جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سوڈان کے اندر میسز نے اپنی موومنٹ سے کامیابی حاصل کی ہے, بے شک کہ وہاں کی جو لیڈرشپ تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ کوئی آگے کا پروگرام دے سکتی. اسی طرح ہانگ کانگ کے اندر بھی میسز نے جو ہے وہ اپنی موومنٹ سے کامیابی حاصل کی اور ایکسٹریڈیشن جو لا تھا اس کو گورنمنٹ کو واپس لینے پر جو ہے وہ مجبور کر دیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر عمل کے اندر ورکنگ کلاس نے سیکھا ہے, اور اس نے کیا سیکھا ہے؟ اس نے یہ سیکھا ہے کہ ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے, ایک ایسی آرگنائزیشن کی ضرورت ہے, ایک ایسے نظریے کی ضرورت ہے جو ہمیں اس تمام تر میس سے نکال کر آگے کی طرف جو ہے وہ لے جائے. اسی طرح کامریڈ چلی کے اندر ایک خوفناک موومنٹ جو ہے وہ ہمیں بنتی ہوئی نظر آتی ہے. چلی, ایکواڈور, ایران, عراق, ان تمام تر جگہوں کے اوپر ہمیں جو موومنٹس بنتی ہوئی نظر آتی ہیں ان کے اندر ہمیں جو بنیادی چیز نظر آتی ہے وہ ہمیں نیو لبرل پالیسیز کے خلاف ایک موومنٹ بنتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی وہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ٹیکس لگایا واٹس ایپ کے اوپر, اب واٹس ایپ کے اوپر ٹیکس لگانے پہ تو کبھی موومنٹ نہیں بن سکتی, لیکن جو انیشلی ہم نے مالیکولر پروسیس کے اوپر بات کی تھی یہ اس کا عملی اظہار ہے
کہ بعض دفعہ آپ کے واٹس ایپ کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ ایک اتنی بڑی موومنٹ کو جنم دے دیتا ہے، بعض دفعہ آپ کی گیس کی قیمتوں کے اوپر جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ٹیکس لگانے کے نتیجے میں اتنی بڑی موومنٹس جنم لیتی ہیں. اور ان تمام تر موومنٹس کے اندر جو ہم نے جرنل فینومینا دیکھا وہ یہ دیکھا کہ ایک تو بہت بڑے پیمانے پہ ریاست نے جو ہے وہ جبر کیا، اس کے باوجود میسز جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کی طرف نہیں گئے، بلکہ جو اپنی ان کی فوری ڈیمانڈز تھیں ان کے اوپر وہ لڑائی لڑنے کی طرف گئے. اور بعض جگہوں کے اوپر انہوں نے ایون سوویت کمیٹیاں اپنی کونسلز جو ہے وہ بنائی ہیں. اور وہ ان کونسلز کا مقصد کیا ہے کامریڈ؟ چلی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی ڈیمانڈ کی ہے. ایکواڈور کے اندر ان کونسلز کے تھرو انہوں نے جو اسٹیٹ کے ادارے تھے، ان کے جو اسٹیٹ کے جو نمائندگان تھے، یعنی پولیس تھی، فوج تھی، ان کو گرفتار کیا، جس کو آگے اسٹیٹ بعد میں چھڑا کے لے کے جاتی ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی ڈیمانڈ کا مطلب کہ مختلف میننگ ہو سکتے ہیں. بورجوازی کے نقطہ نظر سے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں کانسٹیٹیوشن اسمبلی منظور ہے تاکہ ہم جو معمول ہے اس کو اس کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے تھرو جو ہے وہ بحال کیا جا سکے. لیکن جب میسز کی طرف سے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موجودہ سٹرکچر اس قابل نہیں ہے کہ وہ اب جو ہے وہ عوام کے مسائل کو حل کر سکے، اس کو اکھاڑ کر ایک نیا سیٹ اپ. لیکن وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کس طرح سے قائم کرنی ہے، وہ اس کی بنیادیں کیا ہوں گی، اس کے اندر سوویتس ہوں گی، اس کے اندر یا بورجوازی کے نمائندے ہوں گے، یہ طے کرنا بنیادی طور پہ لیڈرشپ کا کام تھا جو وہاں پہ نہیں ہو سکا. لیکن اسی طرح ہمیں لبنان کے اندر اور بہت ساری موومنٹس ہیں کامریڈ، میں ٹائم کی قلت کی وجہ سے اس کے اوپر نہیں جا سکوں گا، کوشش کروں گا سم اپ کے اندر جاؤں. لیکن جرنلی جو ہم نے فینومینا دیکھا کامریڈ کہ ہم ایک ایسے ٹائم پیریڈ کے اندر داخل ہو چکے ہیں جہاں جو انقلابات اور رد انقلابات کا عہد ہے. یہ بالکل وہی ٹائم پیریڈ ہے کامریڈ جو آج سے 200-250 سال پہلے فرانس کے اندر اس نسل نے، اس نوجوان نسل نے دیکھا تھا جس نے جو ہے وہ فرینچ ریولوشن کو دیکھا تھا. اور ہم مکمل طور پر انقلابات کی ایک دائی کے اندر داخل ہو چکے. اور ابھی جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے یہ صرف اس کا ایک آغاز ہے، یہ انجام نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا صرف ایک چھوٹا سا ایکسپریشن ہے کہ آنے والی دنوں کے اندر دنیا کس شکل کے اندر جو ہے وہ اپنا اظہار کرے گی. پاکستان کے حوالے سے اس تمام تر ڈسکشن کے اندر جو اگر پاکستان اور ہندوستان کو رکھتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر آج میڈیا کے اوپر نظر آ رہا ہے، جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم لکھ رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ پاکستانی ریاست شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. پہلے اس کا اظہار جو ہے وہ ریسنٹلی الیکشن کے اندر پی ٹی آئی اور نون لیگ کی شکل کے اندر ہوا، جس میں ہم نے لکھا کہ ایک دڑا جو ہے وہ پرو امریکہ ہے اور ایک دڑا جو ہے وہ پرو چائنیز ہے. پھر اس کا اظہار جو ہے وہ بعد میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ درنوں کی شکل کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. اور اس کے بعد ہمیں اس کا اظہار نظر آتا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ عدالتوں کے اندر آ گئی. اور آج جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ پھانسیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو پھانسیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر یہ مرے ہوئے بھی ملتے ہیں تو آگے ان کو چوکوں کے اندر جو ہے وہ لٹکایا جائے. کامرڈ یہاں پہ ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کامرڈ لینن کہتے تھے کہ بنیادی طور پر محنت کش طبقے کے اندر جو عام میسز کے اندر جو حرارت ہوتی ہے، جو فرسٹریشن ہوتی ہے، اس کا اظہار رولنگ کلاس کی ٹوٹ پھوٹ کے اندر سے ہو رہا ہے. اور پوری دنیا کے اندر یو ایس سے لے کر چائنا تک، جو ہے وہ چلی سے لے کر ایکواڈور تک، ہمیں تمام جگہوں کے اوپر رولنگ کلاس کی واضح طور پر ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے. اور وہی اظہار آج ہمیں پاکستان کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. پاکستانی معیشت جو ہے وہ اس ٹائم تاریخ کی بدترین جو ہے وہ کیفیت کے اندر کھڑی ہے. ایک طرف پاکستان جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ کے اندر موجود ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اکانومی اس کیفیت کے اندر موجود ہے جہاں پہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو حاصل کرنے کے لیے نیو لبرل پالیسیز کو مسلسل عوام کے اوپر مسلط کرتے رہنے، گیس، بجلی اور آٹے چینی کی قیمتوں کے اندر مسلسل اضافہ کرتے رہنے، اور یہ تمام تر چیزیں عوام کے اندر غم و غصے کی شکل کے اندر جو ہے وہ اپنا اظہار مختلف جگہوں کے اوپر ہمیں کرتی ہوئی جو وہ نظر آ رہی. اور اس لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی ریاست کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے، حکمران طبقے کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے، وہ جلد یا بدیر یہاں پہ محنت کش طبقے کی ایک بڑی تحریک کے اندر اپنا اظہار کرے گی. گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جو موومنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. اسی طرح جو یہاں ٹیچرز کی موومنٹ ہے، جہاں اسٹوڈنٹ یونین کا ایک جو نیا ایک فینومینا اوبر کے سامنے آ رہا ہے، یہ پاکستان کے اندر ایک نئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ ہمیں دکھا رہی ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ آنے والے عرصے میں پاکستان کے اندر بھی پرانے معمول سے چیزیں نہیں چل سکتی. ابھی اگر فضل الرحمان کو وہاں پہ بٹھایا تھا تو عمران خان کو بھی اتارا جا سکتا تھا، لیکن کو واضح طور پر متبادل جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں تھا.
لیکن یہاں پہ ہمیں کامریڈ ایک اور چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ رائٹ ونگ پر موجود جتنی بھی ساری پولیٹیکل آرگنائزیشنز تھیں وہ ایکسپوز ہو چکی ہیں. وہ اب میسز اور جتنی زیادہ ایکسپوز تنظیمیں اس ٹائم اقتدار کے اندر بٹھائی جائیں گی آنے والے عرصے میں, وہ اتنے ہی شدید طریقے سے جو عوام کے اوپر سپریشن کو جاری رکھیں گی, یعنی وہ اتنی ہی عوام سے ایلینیٹ ہوتی جائیں گی. اور یہ عوام سے ایلینیشن جو ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کو بہت طویل عرصے تک چلنے نہیں دے گا. اس حوالے سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم آنے والے عرصے میں اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ یہاں کی جو سوشل ڈیموکریٹس ہیں, یہاں کے جو لبرلز ہیں, وہ یہاں پہ بطور ایک متبادل جو ہے وہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ان کو استعمال کر سکتی ہے. اور بہت سی جگہوں کے اوپر ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تیار کرنے کی کوشش بھی جو ہے وہ کی جا رہی. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کامریڈ کہ عالمی معیشت کے اس ڈکلائن کی کیفیت کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا بھی کوئی خاص بہتر جو ہے وہ مستقبل موجود نہیں ہے. اسی طرح ہندوستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کے اندر مودی کو ریسنٹلی الیکشن کے اندر بہت بڑے مارجن کے ساتھ جو ہے وہ فتح ملی ہے, اور دوبارہ سے یہاں کے لیفٹ اور دیگر لوگوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ دیکھیں ہم کہہ رہے تھے فاشزم. اور بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مودی جب پہلا الیکشن جیتا تھا تو وہ وکاس کے نعرے کے اوپر جیتا تھا, وہ ہندوستان کے اندر بے روزگاری کے خاتمے اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے معیار زندگی کو بڑھانے اور ان نعروں کے اوپر جو ہے وہ جیتا تھا. لیکن وہ سارے اقدامات وہ پچھلے 5 سالوں کے اندر نہیں کر سکا. اسی 5 سالوں پچھلے 4 سالوں کے اندر ہم نے ہندوستان کے اندر بڑی جرنل سٹرائکس دیکھی ہیں ورکنگ کلاس کی, جس میں کروڑوں محنت کشوں نے جو ہے وہ ان کو ہم نے روڈوں کے اوپر دیکھا ہے. اسی طرح JNU کی موومنٹ ابھی ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ مودی کے اقتدار کے خلاف جو ہے وہ ایک اس کی جو تعلیم دشمن پالیسی ہیں اس کا جو ہے وہ ایک اظہار جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور ابھی بھی ہندوستان کے اندر جو ٹریڈ یونینز ہیں انہوں نے 20 جنوری کو ایک بڑی عام ہڑتال کو جو ہے وہ کی کال دی ہوئی ہے. اسی سارے ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے وہ ہمیں مودی کا کشمیر کے حوالے سے ایک فیصلہ نظر آتا ہے جس کے خلاف پورے ہندوستان کے اندر سے خاص کر کے وہاں کی جو اسٹالنسٹ لیفٹ ہے انہوں نے کافی بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ اس کا ری ایکشن جو ہے وہ دیا. اور ابھی تک 4 مہینے سے مسلسل کشمیر کے اندر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر تھا اس کے اندر لاک ڈاؤن ہے. چونکہ اگر وہاں سے لاک ڈاؤن اٹھتا ہے تو فوری طور پر ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک رپورٹ تھی اس میں ایک وہ انٹرویو لیتی ہے ساؤتھ سے لے کر نارتھ تک کشمیریوں کا, ایک عورت تھی, اور وہ کہتی ہے کہ ہم نے پوچھا لوگوں سے کہ اگر اس کو ختم کیا جاتا ہے لاک ڈاؤن کو تو کیا ہوگا. تو ایک کونے میں بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہڑتال ہوگی, اور دوسرے کونے میں بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہڑتال ہوگی. اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا, لیڈرشپ ساری بند ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں ان سے سیکھا ہے کہ جب لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے گا تب ہم نے روڈوں پہ نکلنا ہے. اور اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ 4 مہینے کا بدترین جبر جو ہے وہ کشمیر کے اوپر بھی جاری ہے, اور وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے نتیجے میں ایک موومنٹ کا خطرہ ہے جو پورے ہندوستان کے اندر پھیل سکتی ہے. اور اسی کے ساتھ وہاں پہ جو ہندوستان کے اندر کسان ہیں ان کی جو حالت زار ہے, ان کے بڑے بڑے مارچ ہمیں جو وہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر دیکھنے میں آئے, اور ورکنگ کلاس کی جو بد سے بدتر اور نیو لبرل پالیسیز کی وجہ سے جو لیونگ سٹینڈرڈ کا گرنا ہے اور ان کا معیار زندگی گرتے گرتے جو وہ غربت کی لکیر سے نیچے گر جانا ہے, وہ سطح کے نیچے ایک ایسا لاوا پک رہا ہے کہ شاید وہ امکانات موجود ہے کہ 20 جنوری کی سٹرائک جو ہے وہ ایک فیصلہ کن کردار ادا کر جائے. بظاہر سطح کے اوپر ہونے والی جو ترقی ہے اس کے پیچھے پنپنے والا جو فرسٹریشن ہے, غصہ ہے, محنت کش طبقے کا خون ہے, اس کے نتیجے میں ایک بڑی موومنٹ کا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کیفیت اس ٹائم دنیا کے اندر ایک ایسے حالات کے اندر داخل ہو چکی ہے جس میں نوجوانوں کی ایک بڑی لیئر, جس میں خواتین کی ایک بڑی لیئر, جس میں ورکنگ کلاس کی ایک بڑی لیئر, جس میں جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر موجود جو مظلوم قومیتیں ان کے اندر سے بہت بڑی لیئرز ہمیں سطح کے اوپر جو ہے وہ ایک ری ایکشن دیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اور اس تمام تر صورتحال کے اندر کامریڈ ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پچھلا سارا عرصہ اور خاص کر کے IMT کی ساری تاریخ جو ہے, اور خاص کر کے مارکسسٹوں کی ساری تاریخ جو ہے وہ ایک اس اپٹیمزم سے بری پڑی ہے کہ مایوس
سے مایوس کن حالات کے اندر بھی ان کے اندر ایک رجائیت جو ہے وہ موجود تھی. جب سوویت یونین ٹوٹ رہا تھا تب بھی ہمارے مارکسی استاد جو ہے وہ انقلاب کا پرسپیکٹو جو ہے تخلیق کر رہے تھے, سرمایہ داری کے زوال کا پرسپیکٹو جو ہے وہ تخلیق کر رہے تھے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20-22 سال گزرنے کے بعد ٹیڈ اور دیگر کامریڈوں کا دیا گیا جو پرسپیکٹو تھا وہ معروضی حالات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج محنت کش طبقہ جو ہے وہ اس معمول سے نکل کر ایک کروٹ جو ہے وہ بدل رہے ہیں, اور ہمارے لیے وہ تمام تر حالات پوری دنیا کے اندر تیار ہو رہے ہیں. لیکن ایک چیز کی کمی ہے کامریڈ, پوری دنیا کے اندر جو تحریکیں جنم لی ہیں اس کے اندر آبجیکٹیولی یہ کوسچن ختم ہو گیا ہے کہ کیا سوشلسٹ ریولوشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. صرف ایک کوسچن باقی رہ گیا ہے کہ کیا ہمارے پاس سبجیکٹو فیکٹر موجود ہے یا نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم موجود ہیں لیکن ہم کمزور ہیں. ہم اگر پاکستان کے اندر کوئی موومنٹ جنم لیتی ہے تو ہم اس کے اندر فیصلہ کن کردار ادا نہیں کر سکتے, لیکن جس شدت کے ساتھ حالات آگے بڑھ رہے ہیں, واقعات آگے بڑھ رہے ہیں, ہمارے پاس اتنا وقت, اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آرام دہ ایک معمول کے ساتھ جو ہے وہ انقلابی پارٹی کی تعمیر کر سکیں. ہمیں لازمی طور پر ایک جو ہے وہ پروفیشنل ایٹیچیوڈ کو اپنانا پڑے گا. لازمی بات ہے ہمیں پروفیشنل ہونا پڑے گا. اگر ہم پروفیشنل نہیں ہو سکتے تو ہمارے لیے پروفیشنل رویہ ضروری ہے کامریڈ. اور اسی پروفیشنل رویے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس تھوڑے سے عرصے میں جو ہمیں پاکستان کے اندر ملتا ہے, یہاں پہ اگر انقلابی قوتوں کی تعمیر کر پاتے ہیں, ایک مارکسسٹ آرگنائزیشن جو کیڈرز پر مشتمل ہو, جو مارکسزم کی آئیڈیالوجی پر مشتمل ہو, جو بیک وقت یہاں لبرل سوشل ڈیموکریٹس اور یہاں پہ جو کاؤنٹر ریولوشنری قوتیں اس کے خلاف لڑائی لڑنے کی اہلیت رکھتی ہو اور محنت کش طبقے کو آگے کا راستہ دکھانے کی اہلیت رکھتی ہو, وہ بنانے میں اگر کامیاب ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چلی, کوئی سوڈان, کوئی الجیریا یہاں پہ پاکستان کے اندر بننے کی طرف جاتا ہے تو ہم اس کو ایک درست سمت دیں گے, ہم اس کو ایک سوشلسٹ ریولوشن کی طرف لے جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر وہ پوٹینشل موجود ہے کامریڈ, ہمارے پاس وہ نظریات موجود ہیں, ہمارا تناظر درست ہے, ہمارا طریقہ کار بھی درست ہے. صرف ہمیں اس انرجی, اس کمٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ ہم انقلابی نظریات کو لے کر آگے بڑھیں اور ورلڈ ریولوشن کی بنیاد جو ہے اس کا آغاز جو ہے پاکستان کے اندر سے.